بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، لیکن قید کے دوران، جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا، مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے، چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی، اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا، جوان تھا اور اندر رہا۔ مہینہ گزرنے لگ گیا، وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی، جالیوں میں، ادھر سے ہم، باہر سے رشتہ دار، ہر قیدی کے کوئی، کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی بہن، ملاقات کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ۔ لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا، ملنے بھی نہیں آئے۔ مہینہ گزر جاتا، یہ اٹھا پٹک شروع کر دے، لوگوں کو مارنا، تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے، کبھی تو آؤ، ملاقات لو اس سے، سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا۔ باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے، اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر، وہ لاسٹ منزل ہے۔ اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا، اس کے بعد کہاں جانا ہے، اب سیدھے جنت ہے۔ آپ سنیں اس بات کو۔ اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے۔ اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے، بیل کب ہوگی؟ چھوٹے سے کیس تھے۔ کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا، چھوٹ جاؤ گے، اس منڈے کو نکل جاؤ گے۔ وہ آیا، سب بیٹھے ہوئے تھے، خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا، منڈے کو چھوٹ جاؤں گا۔ منڈے آیا، ٹیوزڈے آیا، وینسڈے آیا، پھر ہفتہ، 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں۔ مہینہ گزر رہا ہے، پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے، پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا، آؤ ملاقات لو۔ باپ آیا، پھر پوچھا کب ہوگا ابا؟ کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا، اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا، اس منڈے کو ہو جائے گا۔ یہ آتا اور کہتا پھر بیچارہ، وہاں تو ایسے ہی ہے، سب تنکے کے سہارے پہ ہی رہتے ہیں۔ وکیل بولتا ہے اس ڈیٹ میں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کرے کیا؟ تو وہ سب سے کہتا ہے اس منڈے کو پکا ہے، وہ بھی گیا منڈے۔ پھر 1 مہینہ گزرا، یہ 6 مہینے اس کا باپ ہر منڈے کو ہی بولتا تھا، بار بار آئے، توجہ چاہتا ہوں۔ اور حالت ایسی ہو گئی 6 مہینے کے بعد، وہ باپ سے مل کر کے اندر آ رہا ہے، سارے قیدی خود ہی بولنے لگے اس منڈے کو ہے نا تیرا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی کہتے اس منڈے کو بیل ہے نا تمہاری، ضمانت ہونے والی ہے۔ اس کو ہرٹ ہو گیا، تکلیف ہو گئی۔ جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے۔ اس نے جھلا کر کے کہا تھا، گالی دے کر کے کہا تھا، کرمنل تھا، گالی دے کر کے کہا تھا سب کو، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں، میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے، اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے میں چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا، اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا، اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا، اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا، اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا، میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا، کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو بھی مصیبتیں آئیں گی، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے، اور مددگار بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے۔ میں اس سے قبل بھی آپ کے یہاں ایک بات سنایا تھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق۔ آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لیے، اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ ایک اس میں مرنے والا تھا، ایک چھوٹنے والا تھا، قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے۔ جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں، چھوٹ کر کے جائے گا تو، بادشاہ بدل چکا ہے، جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے، مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا، جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں،
یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی، اس نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا. اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے، پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا، کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے. اور وہ بھی گیا بیچارہ، سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نے مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گیا. لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا. اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے، کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا؟ کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف، قید میں اندر گیا، اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا؟ کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں، اعلی ایمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو، میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی مجھے پتا ہے، اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا. اور حضرت ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے، بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی ہیں، لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں، میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال، تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا، اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں، بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے، میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں. اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں، یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں. سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا ججمنٹ دینے کے وقت کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہیٹ سپیچ نہیں ہے. ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے، ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. ہم نے تو تھوڑا سا کہا تھا، انہوں نے بہت کہا ہے. تو یہ جو بھی میں کہوں گا اب سپریم کورٹ کے اعتبار سے کہوں گا. اور پھر میں ابھی تک تو کبھی وہ شعر کو دہرایا بھی نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے 5 سال کے 6 سال کے بچے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی دہرا رہے ہیں. واہ واہ واہ. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا اندر قیدیوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کوئی تو کہتا تھا وہی بات. واہ واہ واہ. آج وقت ہے تمہارا. کیا بات ہے. ہر جگہ پر کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے تو بھی وہ قیدی ہی پکار کر کہتے تھے آج وقت ہے، آج وقت ہے. میرے عزیزو جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. یا ہم اپنی تعریف کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں بولتے، ہم نے کبھی کسی کمیونٹی کو، کسی خاص دھرم کو یا کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کبھی نہیں بولا. ہاں میرا یہ مشن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے انگلیاں اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے. بے شک بے شک. اور اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کا جواب، 10 کرتے تو 10 کا جواب. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کمیونٹی کو بول رہے ہیں، پورے مذہب کو بول رہے ہیں، کسی قوم کو بول رہے ہیں.
یہ تو پھیلائی گئی بات ہے. بہرحال وقت آنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی. آج جس چیز کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے, تعلیمی بیداری کانفرنس, میرے عزیزوں, یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت, میں آپ کو کیا بتاؤں. اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے. سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا, تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو, اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے کل بھی کہا, کہو, لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا کل نہیں, اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی, یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا, صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے. چوتھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا, اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی, وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں, امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو. بے شک اس کا استاد نہیں, لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ, قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, 3 آیتیں. الرحمن, رحمان اللہ رب العزت. علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان, اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ, رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر, قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ.